شادی سے پہلے نہیں، ہر کام سے پہلے استخارے کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں کان یعلمنا کما یعلمنا آیت القرآن، جیسے حضور ہمیں قرآن یاد کراتے تھے ایسے استخارہ یاد کرواتے، اتنی اہمیت۔ اسی لیے حکم ہے کہ من استخارہ ما ندم، جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی غم نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ اور استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بنیت استخارہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں جتنا اللہ توفیق دے۔ پھر دعائے استخارہ جو ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اس کام کا نام لگی، یا اللہ میرا شادی کرنا، میرا بزنس کرنا، مکان میں خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فی عاجلہ و آجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اس کام میں شر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فی عاجلہ و آجلہ فصرنی ان فصرف انی فقدر لی ہے سکان ثم ارضنی بہی۔ آپ کو یاد نہیں ہوگی، آج کل چھپی ہوئی دعا استخارہ مل جاتی ہے، آپ وہی دعا دیکھ کے پڑھتے ہیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آئے، آ جائے نہ ہے، دیکھیں کہ دل کا میدان اس کام کرنے کی طرف ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کام اللہ جس پہ راضی ہوں گے اس کے اسباب بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ استخارہ تو حضور سکھاتے تھے جیسے قرآن پڑھایا جاتا۔ جمعہ کے دن کون سا درود پڑھیں؟ افضل درود تو وہی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو خود حضور پاک نے پڑھا ہے۔ باقی بھی درود الحمدللہ ٹھیک ہیں، لیکن افضل تو وہی ہے نا جو خود حضور نے پڑھا ہو، سکھایا ہو، سمجھایا ہو، اس سے افضل کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور بغیر حساب کے